ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مجتبی احمد مصطفیٰ بولو سرکار دو عالم سرور کونین رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی جب رات کو اپنے بستر پر آ جائے 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لینا. ہمارے نبی فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے تیرا 100 مرتبہ پورا ہوگا اللہ جنتوں کے دروازے کھول دے گا. کون کون اس کے لیے تیار ہے؟ پھر ایک مرتبہ کتنی مرتبہ پڑھو گے؟ کتنی مرتبہ پڑھو گے؟ اچھا ایک سوال ہوتا ہے 100 یہ 1 2 والا تھوڑی ہے 100 اگر بیچ میں نیند آ گئی تو نیند آ گئی تو ایک صحابی نے پوچھ لیا اللہ کے رسول 100 مرتبہ ارے ہم تو 1 مرتبہ پڑھے 2 مرتبہ پڑھے نیند آ جاوے. ہمارے نبی نے فرمایا نیت کر لے کہ 100 مرتبہ پڑھوں گا پھر 1 مرتبہ پڑھ کے نیند آ گئی سو جانا باقی 99 اللہ خود لکھ دے گا. اب آپ کی مرضی میرے دوستو ہم کو تو بس پڑھنا شروع کرنا 1 مرتبہ پڑھ 2 مرتبہ بلکہ ہم کو تو سوچنا چاہیے جتنا جلدی نیند آ جاوے تو اچھا ہے اس لیے کہ میرے پڑھنے میں غلطی ہوگی اللہ کے لکھنے میں تھوڑی غلطی ہوگی. ایک مرتبہ ہمارے یہاں پہ ایک بڑا مسئلہ چلا بڑا مسئلہ چلا 29 روزہ کے 30 روزہ 29 روزہ کے 30 روزہ 29 روزہ کے 30. ایک نے مجھے کہا مولانا 29 روزے رکھے 30 پورے نہیں کیے. میں نے کہا نیت تو ہماری 30 کی ہے رکھے 29 ثواب ملے. میں نے کہا 30 میں رکھتا تو شاید غلطی کرتا لیکن خدا لکھنے میں تھوڑی غلطی کرے گا. جو 29 میں ثواب نہیں ملا ہوگا وہ ایک نیت پہ پورا مل جائے گا. بھائی ملے گا کہ نہیں ملا؟ نیت المومن خیر من عملہ. مومن کی نیت آگے ہوتی ہے اس کا عمل پیچھے ہوتا. تو بھائی تیار ہے؟ بھائی کون کون اس کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے. توحید پورا مجمع ساتھ میں دیکھو میں آگے بڑھ رہا ہوں اس سے توحید کا بیان ابھی ختم کر رہے ہیں. پورا مجمع ساتھ میں کہہ دے کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ ہی. کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ ہی. ہمیں روزی دینے والا کون؟ اللہ ہی. ہمیں کپڑا پہنانے والا کون؟ اللہ ہی. ہمیں گھر بار دینے والا کون؟ اللہ ہی. ہمیں بیوی بچوں سے نوازنے والا کون؟ اللہ ہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. پیارے دوستو کبھی کبھی زندگی کا صرف ایک جملہ ایک نصیحت یا ایک بیان انسان کی سوچ اور زندگی دونوں بدل دیتا ہے. آج ہم آپ کے لیے قاری احمد علی صاحب کا ایسا ہی دل کو چھو لینے والا اور ایمان کو تازہ کر دینے والا بیان لے کر حاضر ہیں. دل سے سنیے غور سے سمجھیے اور اللہ سے دعا کیجیے کہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تو آئے اللہ کا نام لے کر آج کا مبارک بیان شروع کرتے ہیں. ساتھ میں کہہ دو ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مجتبی احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم سرور کونین رحمت للعالمین خاتم النبیین شفیع المذنبین مزمل المدثر. ارے ساتھ میں کہہ دو آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو صرف اور صرف محمد کا. بولو صرف اور صرف محمد. ہمارے نبی کا نام. ارے پورا مجمع کا کو نہیں بولتا بھائی. ارے نام کے صدقے میں اللہ جنت نصیب کرے گا نا. بولو نا ہمارے نبی کا نام. اور ذرا بلند آواز سے بولو نا ہمارے نبی کا نام. ہمارے نبی کا نام محمد. اور محمد نام اتنا پیارا اللہ کی قسم پروردگار کی قسم پیدا کرنے والے کی قسم یہ محمد نام اتنا پیارا اتنا پیارا اتنا پیارا. ارے میرے دوستو اگر یہ نام پیارا نہ ہوتا تو اللہ اپنے محبوب کو یہ نام نہ دیتا. یہ نام اتنا پیارا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول بیٹھے صحابہ کرام کا گچا گچ مجمع بیٹھا. ہمارے نبی نے فرمایا او میرے صحابہ ہمارے نبی نے فرمایا او میرے صحابہ لڑکا پیدا ہو نا تو نام محمد رکھنا. ارے بولو نا ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ تمہارے یہاں لڑکا پیدا ہو تو نام. اب ہم لوگ تو کہتے ہیں کہ مولانا کوئی نیا نام بتاؤ نا. کیوں نیا لڑکا پیدا ہوا؟ سمجھے بہت کچھ بول گیا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے یہاں لڑکا پیدا ہو تو نام محمد رکھنا. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہم نام محمد رکھیں گے لڑکا پیدا ہوگا تو نام محمد رکھیں گے لیکن اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ نے فرمایا نام محمد رکھنا. جس گھر میں محمد نام کا ہوگا اس گھر میں قیامت تو آ سکتی لیکن کوئی بھوکا نہیں سو سکتا. ارے بولو نا اب تو بولو سبحان اللہ بولو نا.
کھڑے بولو نا، ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کا مقام، بولو نا ساتھ میں بولو نا، کسی کا مقام، ہمارے نبی کی رفعتوں سے بڑھ کر کسی کی رفعت، ہمارے نبی کی عظمتوں سے بڑھ کر کسی کی عظمت، ہمارے نبی کی منقبتوں سے بڑھ کر کسی کی منقبت، ہمارے نبی کی شان سے بڑھ کر کسی کی شان۔ ارے میرے پیاروں، ہم تو دل و جان سے کہتے ہیں اور سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں محمد محمد خدا نہیں ہو سکتا، لیکن خدا سے جدا بھی نہیں ہو سکتا۔ ہمارے آقا کی شان بتاؤ، ارے بولو نا، صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی کی شان۔ دیکھو میں شان بتاؤں گا، پھر ہم کو نتیجے پر آنا، آؤ گے نا، نتیجے پر آؤ گے، ارے بولو نتیجے پر آؤ گے نا انشاءاللہ۔ ہمارے نبی کی میں شان آپ کو بتاؤں میرے دوستو، اتنی پیاری شان، اتنی پیاری شان۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیر خدا مولا علی، بولو نا، شیر خدا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوفہ کی جامع مسجد میں، سننا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بتا رہا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی جامع مسجد میں فجر کی نماز پڑھا رہے۔ حضرت علی شیر خدا کوفہ کی جامع مسجد میں نماز پڑھا رہے۔ آپ نے جیسے سلام پھیرا تو دیکھا کہ اوہ اتنا بڑا مجمع، ارے فجر کی نماز تو حضرت علی روز پڑھاتے، لیکن مسجد میں مجمع ہوتا، لیکن آج تو بہت بڑا مجمع۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا، بھائی بہت سارے مسافر لوگ آئے ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کیوں آئے؟ بہت سارے مسافر آئے ہیں، کیوں آئے ہیں؟ تو جتنے مسافر آئے تھے نا وہ سب آئے، آ کر کہا علی علی، سب نے آ کر کہا علی، ہم یہاں کوفہ میں کوئی کاروبار کرنے نہیں آئے، ہم کوئی بزنس کرنے نہیں آئے، ہم کوئی دھندا کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو صرف اس لیے آئے ہیں، صرف اس لیے آئے ہیں آج ہم پر احسان کرو اور پیارے نبی کی صورت تو بتا دو، پیارے نبی کی صورت بتا دو، صرف نبی کی صورت کو سننے کے لیے آپ کے پاس۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے خوش ہو گئے، شیر خدا سے کہا میرے نبی کی صورت کو سننے کے لیے آئے ہو۔ بس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے منبر پر، ارے بولو کہاں پر؟ منبر پر، اور سارے لوگ بیٹھ گئے۔ میرے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سما باندھا، اللہ کی قسم میرے دوستو، یہ نصیبہ ہم کو قیامت میں نصیب ہو جائے، یہ مجلس ہم کو قیامت میں نصیب ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر کی سیڑھی پر چڑھ گئے اور سارے لوگ بیٹھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کیا کہ میرے نبی کے زلف مبارک کیسے، میرے نبی کے بال، میرے نبی بولو میرے نبی کے بال مبارک کیسے، اور اللہ کی قسم پورے ولن والوں، اللہ کی قسم کھا کر کہو، نبی کے بال سے بڑھ کر کوئی بال ہوں گے؟ ارے بولو نا، نبی کے بال سے بڑھ کر کوئی بال ہوں گے؟ ارے میرے سر پر بھی بال ہے، میرے داڑھی کے بھی بال ہے، لیکن میرے دوستو یہ میرے بال میرے بدن سے نکلے ہوئے۔ ارے مصطفیٰ کے زلف مبارک، مصطفیٰ کی داڑھی مبارک، کوئی تو پوچھے کہ وہ بال کیسے بال تھے؟ حضرت علی نے فرمایا وہ ہماری طرح بال نہیں تھے، جب مصطفیٰ کے بال آنے تھے اللہ نے جنت کے پودوں سے اسے تیار کر کے بھیجا تھا۔ ہمارے نبی کے بال مبارک، ارے سنو ہمارے نبی کے بال مبارک ایسے تھے، آپ چلتے تھے زمین پر، بال مبارک آپ کے سر پر، اور اللہ انہی بالوں کی تعریف آسمانوں پر کرتا تھا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اللہ نے بالوں کی قسم کھائی کہ نہیں کھائی؟ ارے بولو کھائی کہ نہیں کھائی؟ میرے ساتھ میں پڑھو، بالوں کا ذکر اللہ نے کیا کہ نہیں کیا؟ کیا فرمایا؟ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها، پھر کیا فرمایا؟ واللیل اذا یغشاها۔ میرے محبوب تیرے بالوں کی قسم، تیرے زلفوں کی قسم، آگے ایک جگہ پر فرمایا والضحى واللیل اذا سجا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک زمین پر رہتے تھے، اللہ بالوں کی آسمان پر۔ اب سننا، میں آپ کو بہت تفصیل میں، وہ انشاءاللہ کبھی وقت ہوگا تو بہت تفصیل میں بتاؤں گا، آپ صرف سبحان اللہ بولتے جاؤ گے نا انشاءاللہ۔ حضرت علی نے کس طرح بیان کیا وہ تو کتابوں میں لکھا ہے، میں تو بہت شارٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی جامع مسجد کی سیڑھی پر چڑھ گئے، کوفہ مسجد کے منبر کی سیڑھی پر چڑھ گئے، سارے لوگ جمع ہو گئے۔ حضرت علی نے کہنا شروع کیا میرے نبی کے بال مبارک ایسے تھے، آپ چلتے تھے زمینوں پر اور اللہ زلفے کی قسم کھاتا تھا۔ لیکن معلوم نہیں، ہم کو نبی کے بال نہیں پسند نا، ہمارے نبی کے بال زلفے ہوتے تھے۔ کیسے ہوتے تھے؟ کبھی یہاں کان تک، کبھی کان کی لو تک، کبھی اور نیچے تک۔ حدیث پاک میں آتا ہمارے نبی کے بال کبھی وفرہ، کبھی لمہ، کبھی جمہ، وفرہ لمہ جمہ۔ اور ہمارے جوانوں کے بال یہ معلوم نہیں، تو ابھی ٹوپی پہنے مولوی ابراہیم، ایسے کچھ کھڑے کھڑے بال ہوتے ہیں، ہاں، اور باقاعدہ حجاموں کے پاس جا کے یوں کھڑے کرواتا ہے، اور جیسے کڑک مرغی کا پر، آدھا ادھر آدھا ادھر۔ صحیح مولانا، صحیح نا؟
میں تو دیکھتا ہوں میں حیران ہو جاتا ہوں، ایسے کھڑے کھڑے بال ہے، اللہ اکبر. اور پھر کسی کو دیکھا، کچھ چھوٹے بچوں کو بھی میں نے دیکھا کہ انہیں بال ہوں گے یہاں بالکل نہیں ہوں گے، یہاں ادھر نہیں، پیچھے بالکل صاف، 0 نمبر کا مشین، اور اوپر ایسے جھمگھٹا، جیسا وہ امبوڑا عورت کا، ہے نا. ارے بولو ایسا ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ میں تو دیکھا تو حیران ہو گیا. آپ کو ایک بات بتاؤں میرے دوستو، جب میں نے دیکھا نا، میں نے صحیح میں بال میں نے دیکھا ادھر کٹا ہوا، ادھر چھٹا ہوا، اور بیچ میں ایسا بال. اللہ کی قسم کھا کے کہوں میرے دوستو، جس دن میں نے پہلی مرتبہ دیکھا، میرے دل و جان سے یہ نکلا میرے مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہوگا. کیونکہ ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے کہا تھا ایک امت آئے گی. ہمارے نبی نے کہا تھا ایک امت آئے گی جن کے بال ایسے ہوں گے، کچھ جگہ پر بال ہوں گے، کچھ جگہ پر بال نہیں ہوں گے. اور ہمارے نبی نے فرمایا تھا یہ وہ لوگ ہوں گے جن پر خدا رسول کی لعنت برستی ہوگی. تو اس وقت تو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا. ارے اس وقت کہاں سمجھ میں آیا ہوگا؟ صحابہ کو سمجھ میں آیا ہوگا، تابعین کو سمجھ میں آیا ہوگا. ارے ہم کو ہمارے زمانے میں سمجھ میں نہیں ہے، تو ابھی کی سٹائل نکلی ہے. یہ تو ابھی کی سٹائل ہے نا بھائی؟ سٹائل ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں ابھی تو عجیب سٹائل نکلی ہے. پٹلون پہنتے ہیں نا تو میرے کو تو حیرانی ہو جاتی کہ بیچارہ پیشاب کیسا کرتا ہوگا، اتنی ٹائٹ ہے نا. وہ جینز پہنتے، جینز سمجھتے ہو؟ جینز سمجھتے ہو؟ ارے تم تو میرے سے زیادہ سمجھتے ہوں گے نا. ارے جینز پہنتے نا. میں نے تو ایک آدمی کو دیکھا، مولانا ابراہیم صاحب، میں نے ایک آدمی کو دیکھا تو حیران ہو گیا. ارے بھائی پٹلون پہنتا ہے تو ڈھنگ کی تو پہن. ارے بھائی دیکھو یہ میں نے پیجامہ پہنا تو یہ بھی سفید کلر کا، یہ بھی سفید کلر کا. ارے بھائی دونوں پائچے ایک ہی کلر کے ہوں گے نا. اب ہمارے ایک جوان کو میں نے صورت میں دیکھا، جینز پہنا ہے لیکن ایک پاؤں کا کلر ڈارک بلو اور ایک کا لائٹ بلو. ایسا لگتا درجی کو 2 الگ الگ کپڑے لینے پڑے. اچھا چلو ایک تو یہ تھا. دوسرا کیا تھا معلوم؟ آدمی کبھی بھی مجمع میں جائے گا تو پھٹا ہوا کپڑا نہیں پہنے گا. صحیح ہے نا؟ میرے کپڑے پہ بھی داغ واغ لگا ہوگا، پھٹا ہوگا نا، تو میری بیوی کیا بولے گی؟ نہیں دیکھو تم بیان کرنے جاتے ہو نا، ایسا مت پہن کے جاؤ نا. لوگ کیا بولیں گے کہ ان کی بیوی کپڑے کا بھی خیال نہیں رکھتی ہے. لیکن میں نے وہ جوان کو دیکھا، ڈارک بلو، لائٹ بلو، اور یہاں جو گھٹنا ہے نا اس پہ 3 چیرے پڑے ہوئے پھٹے، یعنی باقاعدہ پھٹا ہوا. اچھا پھر ایک عجیب بات کیا دیکھا معلوم؟ اب جیب ہوتے نا، جیب، یہ دیکھو ادھر جیب، ادھر جیب، ادھر بھی جیب لگا ہوا ادھر. تو ایک پائچے پہ ادھر جیب لگا ہوا اور ایک پائچے پہ ادھر دل بنا ہوا، دل. ارے دنیا کا دل ادھر اٹکتا، اٹیک ادھر آتا ہے، اس کو اٹیک ادھر آتا ہے. دل بنا ہوا ادھر، دل. سننا آگے سننا. اب وہ میرے ساتھ میں کھڑا ہے، اس کا پیجامے کا یہ ارے جینز کا پیجامہ نہیں، جینز کا ایک ڈارک بلو، لائٹ بلو، ادھر جیب بنا ہوا، ادھر دل بنا ہوا. اب وہ میرے سے بات کرتا، میرے کو تو کچھ بھی دھیان نہیں. صحیح قسم میرے کو کچھ دھیان نہیں. میں تو خالی اس کی پٹلون ہی دیکھا کروں کہ یہ میوزیم میں رکھنے جیسی پٹلون ہے بھائی، یہ کیسی پٹلون. اور بال ایسے ہیں کھڑے کھڑے ایسے بال، اور ایسا اتنا اچھا تھوڑا انگلش میں بھی بولے. تو اس نے میرے کو کوئی سوال پوچھا تو میں بولا کیا؟ مولانا میری بات نہیں سنتے، میں کب سے بول رہا ہوں. میں نے کہا قسم اللہ کی نہیں سنتا، میں تیری پٹلون دیکھتا ہوں. اور میں نے اس کو کیا کہا معلوم؟ دیکھ بھائی یہ بدل کیا الٹی پہن کے آیا ہے، اور وہ بھی ایسی الٹی پہنا کہ ایک پائچہ سیدھا نہیں ایک پائچہ. تو یوں دیکھا، یوں اس نے دیکھا، مولانا دس از ماڈرن اسٹائل. ہاں کیا کہا؟ دس از ماڈرن اسٹائل. اٹس اوکے. اوکے تو بہت اچھا بولتا، اٹس اوکے ماڈرن اسٹائل. تو میں نے کہا یہ کون سی اسٹائل بھائی؟ دل ادھر اٹک گیا، پائچے کا کلر بدل گیا، یہ کون ہے؟ تو میں کو کہتا مولانا تم لوگ ملا لوگوں کو کچھ معلوم ہی نہیں. ہاں ملا لوگوں کو تو معلوم ہی نہیں نا بیچارے کو، کیا معلوم ہے؟ تم ملا لوگ کو کچھ نہ معلوم نہیں. وہ ہیرو ابھی جو نا معلوم ہے کون سے ہیرو کا نام لیا، کہا وہ ہیرو نے ایسا پہنا نا سارے جوان ایسا پہن کے گھومتے. میں نے کہا اچھا ہوا وہ ہیرو نے پہنا، نہیں پہنا ہوتا تو نہیں سمجھے تو کل پوچھ لینا. میرے دوستو یہ کیا ہمارے آقا کا طریقہ ہے؟ سچ بتاؤ میرے پیاروں، کیا یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے؟ میں آپ کو وہ بات بتا رہا تھا بھائی، وہ بال والی بات بتا رہا، بھائی بال والی بات بتا رہا تھا نا. ہاں سب لوگ سنیں گے نا بھائی؟ آپ لوگ سبحان اللہ کہو گے؟ بولو کہو گے نا انشاءاللہ؟ آج مولانا سب بہت ٹھنڈے ٹھنڈے دکھ رہے ہیں بولنے والے. بند کر دوں بیان؟ بند کر دوں؟ شروع رکھو نا. ہاں
सुनोगे ना, याद भी करोगे ना इंशाअल्लाह। सुनना, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु कूफा की जामा मस्जिद के मिंबर की सीढ़ियों पर चढ़ गए। मौला अली शेर खुदा ने फरमाया मेरे आका ताजदार मदीना की सूरत बता दूं। हजरत अली ने फरमाया मेरे नबी के बाल मुबारक ऐसे थे, जुल्फे मुबारक ऐसे थे, जमीनों पर चला करते थे, अल्लाह आसमानों पर जुल्फे मुबारक की कसम उठाया करता था। फिर हजरत अली ने फरमाया मेरे नबी की पेशानी मुबारक ऐसी थी, बोलो सुभान अल्लाह। फिर फरमाया मेरे नबी के गाल मुबारक ऐसे थे, कहो सुभान अल्लाह। फिर फरमाया मेरे नबी के कान मुबारक ऐसे थे, कहो सुभान अल्लाह। हजरत अली बताते गए आंख मुबारक पर आए, बोलो सुभान अल्लाह। किस पर आए? आंख मुबारक पर आए। हजरत अली ने फरमाया दुनिया वालों की आंखें होगी, आगे आगे देखता होगा। मेरे पास आंखें, कहां देखूंगा? पीछे मौली इब्राहिम क्या करता है मेरे को नहीं मालूम। मालूम? बोलो मालूम। आपके पीछे क्या होता है आपको मालूम? आगे देखूंगा, और आगे देखूंगा उसमें भी 40-50 साल हो गए तो आंखों में भी नंबर आ जाते हैं, तो वो भी थोड़ा आगे देखता, बहुत आगे, और थोड़ा और हो गया तो मोती आ गया, तो गया, काम से गया। हाँ सुनना, हजरत अली क्या फरमाते, पूरा मजमा सुभान अल्लाह कहेगा तो मैं बोलूंगा। भाई कहोगे ना सुभान अल्लाह, कहोगे ना इंशाअल्लाह? अरे बोलो सुभान अल्लाह, कहोगे ना इंशाअल्लाह? सुनना, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु कूफा की जामा मस्जिद के मिंबर पर खड़े फरमाया मेरे नबी के जुल्फे मुबारक की शान ऐसी थी, जमीन पर चलते थे, अल्लाह आसमानों पर कस्में उठाया करता था। मेरे नबी की पेशानी मुबारक ऐसी थी, मेरे नबी के कान मुबारक ऐसे थे, मेरे नबी के गाल मुबारक ऐसे थे। हजरत अली ने बताते फरमाया सुभान अल्लाह, मेरे नबी की आंख मुबारक सारे कयामत तक आने वाले आंखों से सामने देखा करते। मेरा मुस्तफा नमाज में खड़ा हो जाता, उसी वक्त वो आगे भी देखता था और पीछे भी देखा करता था। मेरा मुस्तफा जब नमाज में खड़ा हो जाए, कहो सुभान अल्लाह, तो ये रूह जो है रूह आईने की तरह हो जाए। मेरे प्यारो, इन आंखों से मेरे नबी आगे की तरफ देखे, और दिल जो आईना हो गया उससे आप पीछे की तरफ नजर करे। हजरत अली फरमाते मेरे नबी की मुबारक आंखें ऐसी थी, उजाले में भी नजर आते थे और अंधेरों में भी देखा करते थे। सुभान अल्लाह। बताते हजरत अली ने क्या फरमाया, कहोगे ना सुभान अल्लाह, कहोगे ना इंशाअल्लाह? हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया मेरे नबी के होठ मुबारक, बोलो सुभान अल्लाह, मेरे नबी के दांत मुबारक, बोलो सुभान अल्लाह। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया मेरे नबी के होठ मुबारक, मेरे नबी के दांत मुबारक की शान ये थी, सहाबा सामने बैठा करते थे और आपके मुस्कुराने का इंतजार करते थे। हम लोग किसी के हंसने का इंतजार नहीं करते? अरे बोलो ना, हंसने का इंतजार करते? ले दे के करता होगा तो थोड़ा बीवी का करता होगा, बाकी हंसने का इंतजार करते किसी का? सहाबा इंतजार करते थे मेरे नबी कब हंसे, कब हंसे, कब हंसे, कब हंसे। हजरत अली क्या फरमाते, मौला अली शेर खुदा मिंबर पर खड़े होकर फरमाते अल्लाह की कसम हम हमारे नबी के हंसने का इंतजार करते। और फिर हजरत अली ने फरमाया पूछो क्यों? अरे पूछो आप भी पूछो ना, क्यों? तो क्या फरमाया? हजरत अली ने फरमाया मेरे नबी जब मुस्कुराया करते थे, आपके होठ मुबारक, आपके दांत मुबारक जब आप मुस्कुराया करते थे, सामने की दीवारों पर आपके दांत मुबारक की चमक नजर आया करती थी। ये हमारे आका थे, ताजदार मदीना। हजरत अली ने यहां तक बताया, फिर क्या किया मालूम? हजरत अली मिंबर से उतरने लगे, सब सुन रहे थे। कहा मौला अली अभी तो कुछ भी नहीं बताया, अभी तो आंख, कान, नाक, होठ, दांत, हाँ आपने आगे तो कुछ बताया नहीं। मेरे दोस्तों कुर्बान जाओ हजरत अली पर। रोते रोते सीढ़ी उतर गए और नीचे ऐसा बैठ गए जैसा कोई फकीर बैठता है। सब बैठे थे। कहा क्या हो गया, आप अचानक रोने क्यों लगे? कहा मैंने नबी की पेशानी मुबारक बताई, मैंने नबी के दांत मुबारक बताए, मैंने नबी के जुल्फे मुबारक बताए, मैंने नबी के गाल मुबारक बताए। हजरत अली फरमाते अभी हिम्मत नहीं होती, इसलिए कि मेरा ज़मीर, मेरा दिल मुझे कहता है मैं क़यामत तक बयान करूंगा, लेकिन मैं नबी की सूरत नहीं बता सकता, मैं नबी का हक अदा नहीं कर सकता। बस हजरत अली ने कहा एक जुमला लिख लो, सब लोग एक जुमला लिख लो, बस ये काफी है। हजरत अली ने फरमाया मा राइतु मिसला ला क़ब्ला वला बादा। हजरत अली ने फरमाया इतना लिख लो, मेरे नबी की तरह कोई नहीं, मोहम्मद से पहले भी कोई मोहम्मद की तरह आया नहीं और कयामत तक मोहम्मद की तरह कोई आएगा भी नहीं। तो बात समझ में आ गई आप लोगों को? ये हमारे नबी की शान। अरे बोलो ये हमारे नबी की
آگے بڑھو آگے بڑھو اور آگے بڑھو. آپ نے جبرائیل کا نام سنا؟ سنا سنا نا، بولو ساتھ میں بولو. سنا کن کا نام سنا؟ حضرت جبرائیل، سارے فرشتوں کے سردار. یہ ایک مرتبہ انسان کی شکل میں آئے. سننا، انسان کی شکل میں آئے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور قرآن کی وحی لے کر آئے. بھئی کیا لے کر آئے؟ وحی، قرآن. اور اتنی بات سمجھنا، حضرت جبرائیل اور ہمارے نبی کی ملاقات پوری زندگی میں 24,000 مرتبہ ہوئی ہے. امام بخاری نے بیان کیا کتنی مرتبہ ملاقات ہوئی. اب آپ بتاؤ 24,000 جس سے ملاقات ہوئے تو بے تکلفی ہو جاوے کہ نہیں؟ ارے دوستی ہو جاوے کہ نہیں؟ ارے ہم لوگ 4-5 مرتبہ ولن آ گئے تو اب ولن آتا ہو تو ایسا لگتا سب کو میں پہچانتا، سب میرے کو پہچانتے. حالانکہ کوئی میرے کو پوچھے ولن 10 مرتبہ آیا، میں کہوں گا نہیں 10 مرتبہ نہیں آیا، 9 مرتبہ نہیں آیا، 8 مرتبہ نہیں آیا، میں 4 5 6 مرتبہ آیا، لیکن سارا ولن مجھے ایسا لگا جیسا میرا ہے. تو میرے دوستوں، حضرت جبرائیل اور ہمارے نبی کی ملاقات زندگی میں 23 سال میں 24,000 مرتبہ ملاقات ہوئی. اب ایک مرتبہ حضرت جبرائیل آئے، قرآن کی آیت لے کر آئے. آپ کو معلوم ہے جب جبرائیل قرآن کی آیت لے کر آتے تھے تو ہمارے نبی اس کو سینے میں رکھ دیتے تھے. میں اتر جاتا کہ نہیں؟ یعنی حضرت جبرائیل بولتے جاتے اور ہمارے نبی اس کو سینے میں اتارتے جاتے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب فکر مت کرنا، ہر آیت تیرے سینے میں اتارنا یہ میرا کام ہے. بے کہا نا، اللہ نے کہا کہ نہیں کہا؟ 29ویں پارے میں. کون سے پارے میں؟ 29ویں پارے میں اللہ نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانه. تو میرے دوستو سننا، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، قرآن کریم لے کر آئے اور سارا کا سارا جو بھی لے کر آئے ہمارے نبی نے اپنے مبارک سینے میں اتارا. اب کیا ہوا؟ ٹائم پورا ہو گیا. ہمارے نبی نے فرمایا جبرائیل ٹائم از اوور، جاؤ بھائی تمہاری جگہ اوپر جاؤ. حضرت جبرائیل جا نہیں رہے، ہمارے نبی کوئی اور کام میں لگ گئے. پھر ہمارے نبی متوجہ ہوئے تو پھر جبرائیل بیٹھے. ہمارے نبی نے فرمایا جبرائیل آج جا نہیں رہے ہو؟ کام پورا ہو گیا، جا نہیں رہے ہو؟ چلو کوئی بات نہیں. ہمارے نبی پھر کام میں لگے. پھر آئے، پھر دیکھا کہ جبرائیل سامنے. ہمارے نبی نے فرمایا ماں بالو کا یا جبرائیل، ارے جبرائیل ہوا کہ آج جاتے کیوں نہیں ہو؟ جبرائیل نے کیا فرمایا معلوم؟ کیا فرمایا؟ جانے کا جی نہیں چاہتا، آپ کے چہرے کو دیکھ کر چاہتا ہے کہ یہیں پر زندگی ختم کر دو. اور پھر حضرت جبرائیل نے کیا فرمایا وہ سننے جیسا. کیا فرمایا سننا. حضرت جبرائیل ساتھ میں کہہ دو سبحان اللہ کہہ دو، پورا مجمع ذرا سبحان اللہ اکبر کہہ دو، بلند آواز سے اللہ اکبر کہہ دو. کیا فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا میرے مصطفیٰ میں نے نہ جانے لاکھوں نبیوں کی ملاقات کی، ارے میں نے 1 لاکھ نبیوں کی ملاقات کی ہوگی، ارے میں نے 2 لاکھ نبیوں کی ملاقات کی ہوگی، ارے کم زیادہ میں نے جتنے نبیوں کی ملاقات کی ہوگی. حضرت جبرائیل نے فرمایا میں نے عرش کا نظارہ کیا، میں نے آسمانوں کا نظارہ کیا، میں نے جنتوں کا دیدار کیا، میں نے مشرق کو دیکھا، میں نے مغرب کو دیکھا، میں نے شمال کو دیکھا، میں نے جنوب کو دیکھا، میں نے پہاڑوں کو دیکھا، میں نے دریا کی موجوں کو دیکھا، میں نے سارے نبیوں کے چہرے کو دیکھا. لیکن اللہ کی قسم جو خوبصورتی اور جو نور آپ کے چہرے پر نظر آیا وہ مجھے کہیں بھی نظر نہیں آیا. حضرت جبرائیل نے فرمایا رأیت مشارق الارض ومغاربها فلم ارى غدا افضل منك یا رسول اللہ. حضرت جبرائیل نے فرمایا پوری دنیا کو چھان مارا لیکن اللہ کے رسول آپ کی طرح کوئی حسین اور جمیل. یہ جو میں بتا رہا ہوں آپ کو اس پر یقین آ رہا ہے نا؟ ساتھ میں بولو نا ہمارے نبی سے ارے سینہ ٹھوک کر بولو انشاءاللہ ہمارا ایمان مضبوط ہے. بولو مضبوط ہے انشاءاللہ. ہم لاکھ گنہگار صحیح، لاکھ گندے صحیح، لیکن مصطفیٰ کی محبت کو دل میں لیے ہوئے ہیں. ارے بولو نا بے شک مدینے کی محبت ہمارے دلوں میں ہے. بولو ہاں ہاں. مدینہ منورہ، مدینہ میمونہ، مدینہ طیبہ، گنہگار سے گنہگار ہوں لیکن راتوں کو آنکھ کھلتی ہے تو زبان پر آتا ہے اللہ موت دینا تو مدینے کی زمین پر موت. اگر آج کا یہ بیان آپ کو پسند آیا ہو اور اس سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام اور لوگوں تک بھی پہنچ سکے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ قاری احمد علی صاحب کے نئے اور دل کو چھو لینے والے بیان سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں.
اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، دین کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔